بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 26۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلا باب مکمل ہو گیا۔ آج سے ہم دوسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو مجاز کے بارے میں ہے۔ پہلے باب میں تشبیہ سے متعلق مکمل تفصیلات ہم نے پڑھی۔ دوسرے باب میں مجاز کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ صاحب کتاب نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہم نے اس باب میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مجاز کا لغوی معنی کیا ہے اور مجاز کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہی سمجھیں گے کہ مجاز کا لغوی معنی کیا ہے اور مجاز کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو مجاز کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں جو مجاز کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اپنے حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کا اپنے حد سے نکلنا، اس کو کہتے ہیں۔ مثلا جاز الشیء یعنی ایک چیز کا اپنے حد سے نکل جانا۔ جہاں تک اصطلاحی معنی کی بات ہے تو مجاز کی دو اقسام ہیں اور ہر ایک کی اصطلاحی تعریف الگ ہے۔ یعنی مجاز کے دونوں اقسام کی اصطلاحی تعریف الگ الگ ہیں۔ ایک ہے مجاز عقلی اور دوسرا ہے مجاز لغوی۔ اب مجاز عقلی کی الگ تعریف ہے اور مجاز لغوی کی الگ تعریف ہے۔ مجاز عقلی کا مطلب کیا ہے؟ مجاز عقلی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت دینی چاہیے اس کے بجائے غیر کی طرف نسبت دینا مجاز عقلی کہلاتا ہے۔ مثلا اس کا میں آپ کو ایک آسان سا مثال دیتا ہوں، باقی اس کے بارے میں تفصیلات بعد میں آ جائیں گی۔ جرن نہر جاری ہوا، یا مثلا بلکہ اسی مثال کو لے لیتے ہیں، جرن نہر جاری ہوا۔ یہ جاری نہر ہوتا ہے یا نہر کے اندر پانی جاری ہوتا ہے؟ لازم سی بات ہے جو حرکت کر رہی ہوتی ہے اور جو چیز جاری ہوتی ہے وہ نہر نہیں ہوتا، نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا وہ جاری ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فعل کی نسبت نہر کی طرف دی کہ نہر جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر مجاز گوئی سے کام لیا گیا ہے۔ نہر جاری نہیں ہوتا بلکہ نہر کے اندر جو پانی ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اب ہم نے نہیں کہا کہ جرل ماء مثلا پانی جاری ہو گیا، بلکہ ہم نے ایک یعنی کیونکہ پانی اور نہر کے درمیان ایک نسبت ہے تو اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ نہر جاری ہو گیا۔ اب یہ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، فصیح و بلیغ ہے اور کسی بھی حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ ہے مجاز عقلی۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم۔ اب ایک گروہ کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں جس کی ایک صفت یہ بیان کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی کہ وہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یجعلون اصابعهم فی
آذانہم من الصواعق حذر الموت، یعنی جب کوئی ایسی بارش ہو رہی ہو نا کہ جس میں تاریکی ہو اور گرج اور چمک ہو، بجلی کی کڑک ہو، تو اس سے وہ لوگ خائف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایسا ان کو لگتا ہے گویا کہ ہمیں موت آ گیا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، یجعلون اصابعہم، اپنی جو انگلیاں ہیں وہ کانوں میں ڈالتے ہیں، قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ کیا پوری کی پوری انگلی کان میں آ سکتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی پوری کی پوری انگلی تو کان میں نہیں ڈالتا، بلکہ انگلی کا جو پورا ہے، انگلیوں کی جو پر ہیں، اب وہ فقط اندر چلے جاتے ہیں نا، پوری کی پوری انگلی تو نہیں جا سکتی۔ لیکن یہاں پر مثلا فعل کی جو نسبت دی ہے وہ پوری کی پوری انگلی کی طرف دی ہے، فقط اس کے پر کی طرف نہیں دی ہے۔ تو اب یہ ایک نسبت کے تحت ایسا ہوا ہے، اور جس چیز کی نسبت جس کی طرف، یعنی فعل کی نسبت، یا مثلا یہاں پر اس جملے میں فعل کی نسبت جس چیز کی طرف دینی چاہیے تھی اس کے بجائے اس کے غیر کی طرف دی ہے نا، انگلی کے پر کی طرف یہاں پر یہ یجعلون کی نسبت دینی چاہیے تھی، جبکہ پوری انگلی کی طرف دی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی ہے۔ اس بارے میں اور بھی تفصیلات بعد میں آئیں گی، فقط آپ عزیزان کی توجہ کے لیے یہ وضاحت کی کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اگر بعد میں بھی آ جائے یا اب بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مجاز لغوی، مجاز لغوی کا مطلب کیا ہے؟ مجاز لغوی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو غیر موضوع اعلیٰ، یعنی جس معنی کے لیے اسے وضع نہ کیا گیا ہو، میں کسی مناسبت کی وجہ سے استعمال کرنا، بشرطے کہ کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو دلالت کر رہا ہو کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ کوئی ایسا لفظ کہ لغت میں جو کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور آپ اس لفظ کو کسی اور معنی کے لیے استعمال کریں، تو یہ ہے مجاز لغوی، یعنی لغوی معنی اس کا کچھ اور ہے، لیکن آپ اس لغوی معنی میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، غیر موضع اعلیٰ، جس معنی کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا اس معنی میں آپ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کسی مناسبت کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھادھند، نہیں، کسی مناسبت کی وجہ سے آپ ایسا استعمال کر رہے ہیں۔ لغوی معنی میں اور اس استعمال میں، یعنی مجازن استعمال میں کوئی مناسبت ضرور ہے۔ ایک یہ کہ مناسبت ہے، دوسرا ہے کہ قرینہ ہو کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ تو جب قرینہ بھی ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے، ساتھ ہی کی کوئی مناسبت ہو کہ جس کی وجہ سے آپ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا مجاز لغوی۔ مثلا اسد فی الحمام، ایک مثال دیتے ہیں کہ حمام میں شیر ہے، یا مثلا دیکھو شیر کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ دوسرا مثال چلو زیادہ بہتر ہے، دیکھو شیر کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر شیر سے مراد کیا ہے؟ وہ لغوی معنی مراد ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے؟ کوئی اور معنی مراد ہے۔ مناسبت ہے، ہاں مناسبت بھی ہے، قرینہ ہے، ہاں قرینہ بھی ہے۔ یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ شیر لڑتا ہی نہیں ہے، یعنی دیکھو شیر کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، اور ہے بھی مثلا میدان جنگ، تو میدان جنگ میں شیر نہیں لڑتے، اور اگر شیر لڑتی بھی ہے تو کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ دیکھو شیر کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، نہیں، شیر لڑتا ہی بہادری سے ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ شیر بہادری سے لڑ رہا ہے۔ کسی بھی جانور کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاتا، یعنی یہ نہیں کہا جاتا معاشرے میں، عرف میں، کہ وہ بہادری سے لڑ رہا ہے یا نہیں لڑ رہا۔ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھو مثلا بہادری سے لڑ رہا ہے، تو یہ جو مثلا اصطلاح ہے یا جو یہ جملہ ہے، یہ انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔
کہ جہاں پر یہ تصور ہو کہ مثلاً ہو سکتا ہے کوئی بہادری سے لڑے اور ہو سکتا ہے کوئی بہادری سے نہ لڑے، جبکہ شیر کی تو ذات میں ہی بہادری شامل ہے، وہ تو جب بھی شکار کرے گا تو بہادری سے ہی کرے گا۔ تو یہاں پر مثلاً دیکھو شیر بہادری سے لڑ رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو شیر ہے وہ لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ ایک شجاع انسان کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ شجاع انسان اور شیر میں ایک مناسبت ہے جو کہ شجاعت کی ہے، تو لہٰذا اور ساتھ قرینے بھی موجود ہیں، مثلا لڑنا، میدان جنگ میں لڑنا، تو میدان جنگ میں شیر تو نہیں لڑتے، یا مثلا بذات خود لڑنے کی جو اصطلاح ہے یا جو یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ شیر مثلا کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، تو آپ کبھی بھی عرف میں نہیں سنیں گے کہ کسی شیر کے بارے میں کہیں کہ دیکھو شیر کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ نہیں، شیر تو لڑتا ہی بہادری سے ہے، شیر شکار کرتا ہے، شیر مثلا اس طرح نہیں لڑتا جس طرح کہ انسان لڑتے ہیں، شیر کے لیے شکار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا کہ دیکھو کتنی بہترین طریقے سے شیر شکار کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب کہا جائے کہ دیکھو مثلا شیر کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے یا فلان کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر شیر سے مراد یعنی وہ شیر نہیں ہے بلکہ کوئی بندہ ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ اصل معنی کے لیے لغت میں جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے مجاز لغوی۔ مجاز لغوی میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک تو ہے کہ معنی اصل اور معنی غیر ما وضع لہ کے درمیان نسبت، کسی نسبت کے تحت آپ ایسا کریں، اور دوسرا ہے کہ قرینہ موجود ہو کہ جو دلالت کرے کہ یہاں پر حقیقی معنی تو مراد نہیں ہو سکتا۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، باقی جو مباحث ہے وہ کل سے اس باب کی شروع کریں گے۔ الباب الثانی فی المجاز، جو دوسرا باب ہے وہ مجاز کا ہے۔ المجاز مشتق من جاز الشیء یجوزہ اذا تعداہ فہو بمعنی التعدی وفی الاصطلاح۔ فرماتے ہیں کہ مجاز جو ہے وہ مشتق ہے جازہ سے، جازہ شیء یجوزہ یعنی کسی چیز کا اپنے حد سے نکل جانا، اذا تعداہ جب ایک چیز اپنی حد سے نکل جائے تو اس کے لیے لفظ جازہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ لغت میں جازہ کے جو استعمالات ہے وہ سب کچھ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جازہ کا جو اصل معنی ہے وہ تعدی ہے، البتہ استعمالات جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جہاں تک اصطلاح کی بات ہے تو اصطلاح میں اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی مجاز کی دو قسمیں ہیں، اور پھر دونوں کی اصطلاحیں الگ الگ ہیں، دونوں کی تعریفات بھی الگ الگ ہیں۔ مجاز عقلی کی الگ اصطلاح ہے اور مجاز لغوی کی الگ اصطلاح ہے۔ المجاز العقلی ویجری فی الاسناد وسیأتی بیانہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہے مجاز عقلی اور یہ اسناد میں جاری ہوتا ہے، نسبت دینے میں جاری ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا نسبت ایک ایسی چیز کی طرف دینا کہ جس کی نسبت اس کی طرف یعنی نہیں دی جاتی، یا اس کی طرف جس کی نسبت صحیح نہ ہو، لیکن آپ کسی مناسبت کی وجہ سے اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے مثال دیا تجری من تحت حل انہار یا جرن نہر۔ اب نہر جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا، نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے، لیکن آپ ایسا کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ پانی اور نہر کے درمیان ایک مناسبت ہے۔ اب وہ مناسبت ہیں اور آپ نے کیا کیا، ایک چیز کی نسبت یعنی جس چیز کو نسبت دینی تھی اس فعل کی اس کے بجائے کسی اور چیز کو دے دی۔ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بعد میں آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا ہے مجاز لغوی، وَيَجْرِي فِي الْإِسْتِعْمَالِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِعَلَاقَةٍ مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ وَعَرَّفَهُ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ كَذَا۔
مجاز لغوی، مجاز لغوی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجاز لغوی جو ہے وہ استعمال میں ہوتا ہے، مجاز عقلی اسناد میں ہوتا ہے، اور مجاز لغوی جو ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ تو وہ استعمال میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب استعمال میں ہوتا ہے؟ یعنی ایک لفظ کا اس معنی میں استعمال کرنا کہ جس معنی کے لیے وہ وضع نہ کیا گیا ہو۔ لغت میں لفظ کا معنی کچھ اور ہے، آپ کسی اور معنی میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاز لغوی ہے۔ البتہ اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک لفظ کا غیر موضع لہ میں استعمال ہونا لعلاقت، ایک تو یہ کہ نسبت ہونی چاہیے اس وضع لہ، اور یعنی ما وضع لہ اور غیر ما وضع لہ جو معنی ہیں دونوں معنوں کے درمیان نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مع قرینۃ مانعہ، ایک قرینے کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں یہ کہے کہ یہاں پر جو اصلی معنی ہے وہ آپ مراد نہیں لے سکتے، جو لغوی معنی ہے وہ آپ مراد نہیں لے سکتے، تب ہم کیا کریں گے؟ اس لفظ کو لغوی معنی کے علاوہ کسی اور معنی پر حمل کریں گے۔ بعض افراد نے جو ہے یہاں پر کہا گیا نا، صاحب کتاب نے کہا وہو استعمال اللفظ، تو بعض افراد نے کہا ہے کہ اللفظ المستعمل، یعنی وہ لفظ کے جو استعمال کیا گیا ہو، لفظ مستعمل، یا اگر یہاں پر اگر لفظ مستعمل یعنی مستعمل سے مراد کلمہ لیں تو وہ لفظ کے جس کا معنی موجود ہو، بمعنی لفظ، ایک ایسا لفظ کے جس کا لغت میں کوئی معنی موجود ہے، اس کو غیر ما وضع لہ یعنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال کرنا۔ البتہ استعمال اللفظ ہو یا اللفظ المستعمل ہو، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، صرف لفظی اختلاف ہے، مطلب اور معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ والمجاز من احسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى، إذ به يخرج المعنى متصفا بصفة عقلية أو حسية تكاد تعرضه على عيان السامع، لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ ولما فيها من الدقة في التعبير، فيحصل للنفس فيه سرور وأريحية ولأمر ما كثر في كلامهم حتى أتوا فيه بكل معنى رائق وزينوا به خطبهم وأشعارهم، وفي هذا الباب مباحث۔ یہاں پر بس فقط مجاز کے بارے میں جو تعریفی کلمات ہیں وہ کہے ہیں، کوئی علمی مطلب نہیں ہے۔ مجاز کی تعریف کی ہے کہ مجاز کی کیا اہمیت ہے علم بیان میں، علم بلاغت میں مجاز کا کیا مقام ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو مجاز ہیں یہ بیان کرنے کا جو اسالیب ہے ان میں سے ایک بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین اسلوب ہے کہ طبیعت انسانی بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو مثلا مجاز عقلی ہیں یا مجاز معنوی ہیں یعنی مجاز لغوی ہیں، طبیعت انسانی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہاں ایک معنی کی وضاحت کے لیے آپ یعنی عقلاً یا حساً یعنی معناً آپ کیا کریں، مجاز سے کام لیں، مجاز گوئی سے آپ کام لیں، بہترین ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو ویسے ہی وضع کیا ہے، ہم انسانوں نے
نہیں، بلکہ اس چیز کی طرف نفس انسانی نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے، طبیعت انسانی نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ اس انداز سے بھی مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اور متکلم کیا کرتا ہے؟ متکلم سامع کے سامنے مجاز کے ذریعے سے مطالب جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عرب جو ہے مجاز سے اور مجاز کے استعمال سے بہت شغف رکھتے ہیں، بہت ہی اہمیت دیتے ہیں مجاز کو، کیونکہ مجاز کے ذریعے سے کلام میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک ہی لفظ کو کئی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ وسعت ہے کلام میں، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی مفید ہے۔ اور ساتھ یہ کہ ایک ہی لفظ سے آپ یعنی کئی معنی لے سکتے ہیں، کہ جس میں علمی حوالے سے بھی دقت ہو، یعنی گہرائی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ کہ بیان اور بلاغت کے حوالے سے بھی وہ کلام فصیح و بلیغ بن جاتا ہے۔ تو یہ بہترین ہے، مجاز قابل قبول ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ یہ کہ مجاز سے جو نفس انسانی ہے وہ سرور حاصل کرتا ہے، وہ خوشی حاصل کرتا ہے، یعنی طبیعت انسانی جو ہے، نفس انسانی جو ہے وہ مجاز گوئی کا جو طریقہ ہے، مجاز کے ذریعے سے جو مطالب کو بیان کرنا ہے اس کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا جو کلام ہے اس میں مجاز کا استعمال بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یعنی اپنے کلام کو جو ہے وہ مجاز کے ذریعے سے ہی مزین کیا ہے، اپنے خطبوں کو، اپنے اشعار کو، یعنی ہر وہ معنی اور ہر وہ مطلب کہ جو مجاز کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس میں رونق آ جاتی ہے۔ اس باب میں کئی مباحث ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک بحث الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ تو کل سے انشاءاللہ مجاز لغوی کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں، اور اس کے اختتام کے بعد پھر مجاز عقلی کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔